يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 1 کے لیسن 7 کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ چھوٹا سا لیسن تھا، اس کے ہم نے لیسن کو بھی کیا، اس کے ہم نے تمارین کو بھی کیا، وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے۔ اس نیو لیسن میں ایسے کوئی نیا رول نہیں آیا، بلکہ پہلے ہی سیکھے ہوئے رولز کی پریکٹس ہے، جو خاص طور پہ مرکب اشاری اور مرکب اضافی کی پریکٹس ہے۔ تو چلیں آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا مرکب اشاری اور مرکب اضافی کو ریوائز کرا دیتی ہوں، کہ تاکہ ہمیں لیسن میں کوئی بھی کسی طرح سے آپ کو دقت نہ ہو۔ مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دو اسما کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی اسم ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اضافی جو ہے، اضافت سے مراد کیا ہے؟ نسبت ہونا، ملکیت ہونا، ٹھیک ہے، تعلق ہونا، اس کو ہم بولتے ہیں اضافت۔ اس کے بعد یہ کہ دو اسما کا مرکب ہے، ناقص مرکب ہے، اور اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مرکب مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جو پہلا ہوتا ہے اسم، اس کی نسبت ہوتی ہے دوسرے اسم کی طرف، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب کتاب کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرنے کے دوران جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تو اب ترجمے میں اللہ کی کتاب، تو اب اللہ جو ہے وہ پہلے آ گیا اور کتاب بعد میں آ گیا۔ اچھا، ایک اور اس کی پہچان کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کا، کی، کے کا استعمال ہوتا ہے ترجمہ میں، ٹھیک ہے، یہ ایک پہچان ہے، ہنٹ ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، دوسری لینگویجز میں جب کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں مضاف کی، تو مضاف کی کیا قواعد ہیں؟ مضاف ہر طرح کا اعراب لے سکتا ہے، یعنی کہ وہ مرفوع، مجرور اور منصوب ہو سکتا ہے، لیکن مضاف ال یا تنوین نہیں لے سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ نہ ہی ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے
وسعت کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو اس کی وسعت ہمیں مضاف الیہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو ہمارا مضاف بھی معرفہ ہوگا، مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو ہمارا مضاف بھی نکرہ ہوگا۔ یہ بات ہوگی۔ سیکنڈ، اب آتے ہیں مضاف الیہ کی طرف۔ مضاف الیہ جو ہے یہ صرف ایک اعراب لے سکتا ہے اور وہ ہے جری حالت۔ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ نہ منصوب ہو سکتا ہے نہ مرفوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مجرور حالت میں آتا ہے۔ تو بس یہ چھوٹا سارا ہمارا مرکب اضافی تھا جو کہ بہت آسان ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ الحمدللہ ہم اس کو کر چکے ہیں اور گزشتہ لیسنز میں ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی ہے، لیکن یہاں پہ میں نے کہا کہ چلیں کیونکہ اس لیسن میں کوئی نیا رول نہیں ہے تو جو آ رہے ہیں ان کو ریوائز کر لیا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں مرکب اشاری کی طرف۔ مرکب اشاری تو خیر بالکل ہی چھوٹا سارا رول ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی دو اسماء کا مرکب ہے۔ اشاری اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسم الاشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پہلا اسم اسم الاشارہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم مشار الیہ کہلاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، مرکب اشاری میں جو پہلا اسم ہے اس کو مبدل منہ اور دوسرے اسم کو بدل بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں جو زیادہ تر ٹرم یوز کروں گی وہ مبدل منہ اور بدل کی ہی یوز کروں گی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھتے وقت میں نے یہی ٹرم یوز کی تھی، میرے استاذہ نے بھی یہی کی تھی، تو ہم بھی زیادہ اسی کو یوز کریں گے۔ ادروائز آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو جو ہے اسم اشارہ اور مشار الیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو اسم اشارہ ہے تو ایز اٹ از ہوگا، مشار الیہ جو ہے اس کی ایک ہی کوالٹی ہے بس، اور وہ کیا ہے کہ وہ معرف باللام ہونا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ ال آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معرفہ لے کر آنا ہے۔ معرفہ تو آپ نے اسم المعرفہ کی اقسام پڑھی تھی، اور بھی کئی طرح کے اسم ہیں جو کہ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ال والا ناؤن ہونا چاہیے جس کو ہم نے خود جو ہے ال لگا کر معرفہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بائی برتھ معرفہ ہے وہ نہیں، سم ٹائم جو ہے کسی علم کے ساتھ بھی ال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والا نہیں، کیونکہ علم تو بائی برتھ معرفہ ہے نا، تو اس وجہ سے وہ نام وہ اسم جس کو ہم خود نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں ال لگا کے، اگر اسم اشارہ کے بعد وہ آئے گا تو ہی وہ بدل یا مشار الیہ کہلائے گا۔ تو یہ تھا جی مرکب اشاری۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر 8، الدرس الثامن۔ ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ھذا آیا اسم اشارہ اور اس کے بعد ال والا ناؤن، تو یہ کون سا مرکب بنا؟ مرکب اشاری۔ چلیے اب اس کی ہم نحوی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا مبتدا، الرجل، اب میں ادھر مبتدا وہو مبدل منہ نہیں لکھوں گی کیونکہ ھذا کے بعد ال والا ناؤن آ گیا تو بدل لکھ دیا میں نے ادھر، تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ ھذا جو ہے وہ مبدل منہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا وہو مبدل منہ۔ اوکے، تاجرو، تاجرن جو ہے وہ ہماری خبر۔ وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اب وہ عطف کا آ گیا تو ہمارا یہ جملہ کیا بنا؟ معطوف، ٹھیک ہے۔ اب معطوف بن گیا تو اس کے معطوف ہونے سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جملہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے۔ ٹھیک، تو سیم انالیسس، ذالک مبتدا وہو مبدل منہ، الرجل بدل اور طبیب خبر۔
اسم التاجری محمود واسم الطبیبی سعید. اب یہاں پہ میں نے واسم پڑھا کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ اسم اور ابن کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، تو وہ وسط کلام پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اسی وجہ سے یہاں پر میں نے واو کو ڈائریکٹ سین سے ملا کر پڑھا ہے. تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب یعنی ڈاکٹر کا نام سعید ہے. تو اسم مبتدا، اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اسم التاجری. بہت آسان ہے، مرکب اضافی، کیونکہ اسم کے ساتھ نہ ال ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہے، اور اس کے فوراً بعد والا جو اسم ہے وہ مجرور ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. اچھا، اسم مبتدا و ہوا مضاف اور التاجری مضاف الیہ اور محمود خبر. تو یہ جملہ ہمارا کیا بنا؟ معطوف علیہ، اور یہ جملہ ہمارا بن گیا معطوف. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے عاطفہ، اور اسم اسی طرح سے ہمارا مبتدا وہو مضاف اور الطبیبی مضاف الیہ اور سعید خبر. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں. حاضل بیت للتاجری حاضل بیت للتاجری وذالک البیت للطبیب. یہ گھر تاجر کا ہے یا تاجر کے لیے ہے، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے یا ڈاکٹر کے لیے ہے. الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاسز میں، ایک دو کلاسز میں للتاجر یا حرف جر لی کے ساتھ جب ہم ترجمہ کا کرتے ہیں تو اس میں اور مرکب اضافی میں کیا فرق ہے، کیسے ہم اس کی ٹرانسلیشن کو ہم نے دھیان سے کرنا ہے، تو وہ ہم نے بڑے اچھے سے سیکھا تھا. جیسے میں نے یہاں پر آپ سے کہا کہ یہ گھر تاجر کا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ تاجر کا گھر ہے. اگر میں یہ کہتی یہ تاجر کا گھر ہے تو پھر کیا ہوتا؟ چلیں ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں. یہ تاجر کا گھر ہے، یہ تاجر کا گھر ہے، اور ایک ہے یہ گھر تاجر کا ہے. یہ تاجر کا گھر ہے. ھذا بیت تاجری، بیت التاجری. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ مرکب اضافی آ گیا. یہ تاجر کا گھر ہے. اب دیکھیں تاجر مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان کا کی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ گھر تاجر کا ہے، وہاں پہ تھا یہ تاجر کا گھر ہے، اور یہاں پر ہے یہ گھر تاجر کا ہے. ٹھیک ہے، اب درمیان میں کا کی نہیں آ رہا بلکہ بعد میں آ رہا ہے. یہ چیز آپ نے ترجمہ کرتے وقت بہت خیال رکھنا ہے. اب ہو جائے گا حاضت، اب حاضہ کے بعد ال آ جائے گا. حاضل بیت للتاجری. ہے یہاں پر بھی یہ مجرور ہے، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے؟ حرف جر لی کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور حاضہ یہاں پہ ہمارا مبتدا ہو جائے گا، اور یہ ہمارا بدل ہو جائے گا، اور یہ ہمارا متعلق محذوف خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
اور اگر آپ یہاں پہ حاضہ کے بعد ال والا نام نہیں لے کر آتے، تنوین والا لے کر آتے ہیں، تو وہ ہماری خبر بن جائے گا، اور للتاجری جو ہے وہ متعلق کے محذوف خبر کی بجائے خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا اگر میں کہتی ہوں حاضہ بیتن للتاجری، اب بیتن میں نے کہہ دیا، اب بدل نہیں بن سکتا کیونکہ تنوین کے ساتھ آ گیا تو الغائب ہو گیا. تو حاضہ مبتدا، بیتن ہماری خبر، اور للتاجری جو ہے متعلق کے خبر ہو جائے گا، محذوف نہیں کیونکہ ہمارے پاس خبر موجود ہوگی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز پھر سے ایک بار ریوائز ہوگی. تو حاضہ ہمارا مبتدا، البیت بدل، اور للتاجری جار و مجرور متعلق محذوف خبر. واو عاطفہ، اور یہ بالکل اسی طرح سے معطوف ہو گیا، اور یہ والا جملہ بالکل اسی طرح سے معطوف علیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور سیم انالیسز ہے، اس لیے میں سارا نہیں دوبارہ سے لکھوں گی. بیت التاجری امام المسجدی، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، امامہ بولتے ہیں سامنے کو، یہ امام نہیں ہے. امام المسجد جو ہوتے ہیں، جس کو ہم امام صاحب کہتے ہیں، وہ حمزہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے امام، لیکن امام جو ہے سامنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ظرف ہے. اوکے، بیتو جو ہے ہمارا، اچھا تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، و بیت الطبیبی حلف المدرستی. ٹھیک ہے، حلفہ بولتے ہیں پیچھے کو، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسہ یعنی اسکول کے پیچھے ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب اس کا انالیسس کرتے ہیں. بیتو مبتدا، التاجری مضاف الیہ، امامہ جو ہے یہ ہمارا ظرف متعلق محذوف خبر ہو جائے گا، ظرف متعلق محذوف خبر، اور المسجدی جو ہے وہ ہمارا مضاف الیہ ہو جائے گا، کیونکہ ظرف کے بعد عموماً جو اسم اگلا آتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سیم وہی، یہ جملہ جو ہے ہمارا کیا بن گیا، معطوف علیہ، اور یہ جملہ جو ہے ہمارا ہو گیا معطوف واو عطف کا. اسی طرح سے بیتو مبتدا، الطبیبی یہاں پہ مضاف و ہوا مضاف تھا، بیتو مبتدا و ہوا مضاف، الطبیبی مضاف الیہ، اور حلفہ ظرف متعلق محذوف خبر، اور المدرستی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، سیم انالیسس ہے. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، لمن جار مجرور، کس کے لیے، کس کے لیے ہے یہ گاڑی، اور کس کے لیے ہے وہ. اب یہاں پہ گاڑی کو حذف کر لیا گیا ہے، کیونکہ آلریڈی ایک چیز کا قرینہ اگر موجود ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر لمن آپ کو پتہ ہے جار اور مجرور ہے، اور جار اور مجرور متعلق یہاں پر کیا ہو جائے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا کے فوراً بعد والا اسم خبر نہیں بن رہا، بلکہ کیا بن رہا ہے، وہ ہمارے لیے بدل بن رہا ہے. تو یہاں پر ہم لمن جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم ہو جائے گا، اور ہذہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور وہوا مبدل منہ، اور السیارۃ اس کا بدل. اور اسی طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ معطوف علیہ، اور یہ جملہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی لمن اسی طرح سے
جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم اور تل کا مبتدا مؤخر. اوکے. هذه السیارة للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. ترجمہ کیا کرنا ہے؟ یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے. یہ نہیں بولنا یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے ورنہ مرکب اضافی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر سے گاڑی کو حذف کر لیا گیا ہے. تو حاضر ہی ہمارا مبتدا، السیارۃ بدل اور للطبیبی جار و مجرور متعلق محذوف خبر. تو یہاں پہ میں خالی متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہے جار اور مجرور. اور اسی طرح سے یہ جملہ جو ہے ہمارا کیا ہو گیا؟ معطوف. اور یہ جملہ ہو گیا پہلا ہو گیا معطوف علیہ اور یہ ہو گیا معطوف. ٹھیک ہے، اور یہ ہے معطوف علیہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ جملہ بھی معطوف علیہ. هذه السیارة من اليابان وتلك من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے. اچھا، اوپر یہاں پہ شاید میں نے چھوڑ دیا تلک للتاجری. تلک یہاں پہ ہمارا مبتدا ہو جائے گا اور للتاجری جار و مجرور متعلق محذوف خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حاضہ یہاں پہ حاضر ہی مبتدا، السیارۃ بدل، من الیابانی جار و مجرور متعلق محذوف خبر، واو حرف عطف، اور تلک من امریکہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا جملہ معطوف ہو جائے گا اور یہ جملہ جو ہے معطوف علیہ. ٹھیک ہے، تلک اس میں جو ہے مبتدا اور یہ جو ہے جار و مجرور متعلق محذوف خبر. تو یہ تھا جی ہمارا لیسن، جو کہ بالکل چھوٹا سا چنا منا سا لیسن تھا. بہت ہی آسان سارا لیسن تھا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا اور بہت ہی آسان تھا. تو الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کی ہم تمارین کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کی تمرین جو ہے نمبر 1 ہے وہ کیا ہے؟ اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنسر دا فالوئنگ کوشچن. ان سوالوں کے جواب دینے ہیں جو کہ کہاں سے ہیں کوشچن. یہ کوشچنز ہمیشہ لیسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس میں سوال. من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، کون ہے یہ آدمی اور کون ہے وہ آدمی. تو جو ہماری سب سے پہلی لائن تھی وہ یہی تھا، ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب. تو یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ھذا الرجل تاجر و ھذا الرجل طبیب. اوکے، ما اسم التاجری، تاجر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب دوسری لائن میں تھا، ہم کہیں گے اسم التاجری محمود.
محمود. اوکے. مسم الطبیبی، طبیب کا کیا نام تھا؟ اسم الطبیبی سعید. من این سیارۃ الطبیبی، من این کہاں سے ہے ڈاکٹر کی گاڑی؟ تو ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے تھی؟ من یابانی، من الیابانی. تو ہم کہیں گے ڈاکٹر کی گاڑی کے لیے ہم کہیں گے صرف اتنا سیارۃ الطبیبی، اور آگے کیا آ جائے گا؟ من الیابانی. تو یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں، سیارۃ الطبیبی من الیابانی. یا پھر آپ یہاں پر صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، ہیا من الیابانی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ضمیر کو لے کے آئیں اور آپ یہاں پر ہیا لکھیں. ٹھیک ہے، ہیا من الیابانی. ہیا کیوں آیا؟ کیونکہ سیارۃ مؤنث اسم ہے. اچھا، من این سیارۃ التاجری، تو تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب آ جائے گا ہیا من امریکہ. امریکہ. این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ ہوا امام المسجدی، امام المسجدی. مسجد کے سامنے ہے. این بیت الطبیبی، طبیب کا گھر کہاں ہے؟ ہوا حلف المدرستی، حلف المدرستی. ٹھیک ہے، وہ مدرسہ کے پیچھے ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہے تمرین نمبر 1 کمپلیٹ ہو گئی ہے. آگے اس کی تمارین تھوڑی زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کا لیسن ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آسان لگا ہوگا. اس میں سچ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب ہم نیو لرنر ہوتے ہیں تو اس طرح کے لیسنز جب آتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں سارے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں نا. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.